بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللیل مکیہ، یہ سورہ لیل مکی ہے۔ آج ہم لوگوں کا سبق کیا ہے؟ سورہ لیل۔ لیل کے معنی کیا آتے ہیں؟ رات کے۔ لیل کے معنی رات، اور نہار معنی دن۔ لیل معنی رات اور نہار معنی دن۔ تو لیل اور نہار، اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کی جو شروعات کی ہے وہ قسموں کے ذریعے کی ہے۔ دیکھیے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر کام، جائز کام کو شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر جائز کام، ناجائز کام پہ نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہ کسی کی پیٹی سے اگر کچھ چرانا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کی رحمت اترے گی، اللہ کی برکت اترے گی، فرمایا اس میں نہیں اترے گی، یہ تو ناجائز کام ہے۔ تو ناجائز کام پہ اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی، جائز کام پہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کام کو بہتر طریقے سے مکمل کروا دیتا ہے۔ اس لیے جائز کام پہ پڑھنا، ناجائز کام پہ نہیں پڑھنا۔ واللیل اذا یغشا، اور قسم ہے رات کی جب اندھیرا چھا جائے۔ قسم ہے رات کی جب اندھیرا چھا جائے، رات میں سناٹا چھا جاتا ہے اور ساری دنیا کی جتنی مخلوقات ہے تقریباً وہ سبھی سو جاتی۔ انسان سو جاتا ہے، جانور سو جاتا ہے، حیوان سو جاتا ہے، چرند پرند سو جاتا ہے، کتا بلی سو جاتا ہے، خنزیر سو جاتا ہے، اور چرند پرند جتنی مخلوقات ہیں لگ بھگ سبھی رات میں کیا ہو سو جاتی ہے، ساری سو جاتی۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ کیا ہو جائے، روشن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی قسمیں کھائے۔ بعض مفسرین نے کہا لیل سے مراد زمانہ جاہلیت ہے، اور نہار سے مراد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا دن و ایام مراد ہے۔ وما خلق الذکر والانثى، اور قسم ہے اس کی جس نے مذکر اور مؤنث کو کیا کر دیا، پیدا کر دیا۔ فجعل منه الزوجین الذکر والانثى، اللہ تعالیٰ نے مذکر اور مؤنث، نر و مادہ کو کیا کیا، پیدا کیا۔ مرد و عورت کو کیا کیا، پیدا کر دیا۔ ان سعیکم لشتی، بلا شبہ تمہاری کوششیں کیا ہے، مختلف ہے، تمہاری کاوشیں کیا ہے، مختلف ہے۔ بعض بندے ایسے ہیں جو اچھے اعمال کرتے ہیں، اور بعض بندے ایسے ہیں جو برے اعمال کرتے ہیں۔ اعمال تو دونوں کرتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو مومن ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو کیا ہے، کافر ہے۔ بعض ایسے ہیں جو منافق ہیں، بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دیتے۔ یہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے۔ تمہاری کوششیں کیا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ یہ کوشش کرتا کرتا انسان کیا ہو جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا۔ اللہ نے انسان کو پیدا کر دیا، ان میں سے بعض تو کافر ہو گئے اور بعض کیا ہو گئے، مومن ہو گئے۔ والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تم میں سے بعض کافر ہو گئے اور بعض کیا ہو گئے، مومن ہو گئے۔ یہ کون راہ بتلاتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے راہ بتلا دی ہے کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔ فمنہم من آمن به ومنہم من صد عنہ، ان میں سے بعض تو ایمان لایا اور بعض اس میں کیا کر دی، روگردانی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے بتلا دیے ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ نجدین، ہم نے راہ بتلا دی ہے، خیر اور شر کی راہ بتلا دی۔ یہ راستہ خیر کا ہے اور یہ راستہ کس کا ہے، شر کا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راہ بتلا دی ہے، اور اگر چاہو تو شکر گزار بندہ بن جاؤ، اور اگر چاہو تو نافرمان بندہ بن جاؤ۔ اللہ نے دونوں راستے بتا دیے، اب دونوں راستے میں سے جو چاہو تم اختیار کر لو۔ یہ اعمال تمہارے مختلف قسم کے، بعض بےمان ہو گئے، بعض ایمان والے ہو گئے، بعض نمازی ہو گئے، بعض بے نمازی ہو گئے، بعض روزے دار ہو گئے اور بعض کھوزے دار ہو گئے۔ بعضوں نے پڑھا، اللہ کو مانا، اللہ کو سمجھا، اور بعضوں نے نافرمانی پر اپنی زندگی نشاور کر دی۔ اللہ نے دو گروہ بیان کیے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، ان میں سے وہ جو گروہ، نمبر ایک سب سے پہلا گروہ جس نے مانا، اعمال مختلف کہ اللہ کے نام پر خرچ کیا۔ کیا صفت بیان کی پہلے گروہ کی؟ پہلی صفت اللہ کے نام پہ کیا کیا، خرچ کیا۔ وَاتَّقَىٰ، اور ڈرا، یعنی ڈرتے ڈرتے زندگی گزارے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے کیا کام کیا، کلمہ حق کی تصدیق کی۔ کلمہ حق کیا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کی اس نے کیا کر دی،
تصدیق کر دی. جو آدمی جس اعتبار کا ہوتا اللہ نے اسے اختیار دے دیا ہے, اللہ نے سمجھ دے دیا ہے, راہ بتلا دی. اگر چاہو تو ان راہوں پر چل کر کے اپنے خالق کو, اپنے مالک کو, احکم الحاکمین کو منا لو, اور اگر چاہو تو تم اپنے لیے جہنم کی راہ اختیار کر لو. اور اگر نیکی کی راہوں پر چل کر کے نیکی اختیار کرو گے تو ہم نیکی کے اسباب کو اکٹھا کر دیں گے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ, پھر تمہارے لیے ہم آسانی کی راہیں کیا کر دیں گے, آسان کرتے چلے جائیں گے. اور اس آسانی سے مراد کیا ہے, جنت. جو آدمی کلمہ حق کے تقاضے پر عمل کرے گا اللہ اس کو کہاں پہنچائے گا, جنت. اما من بخل واستغنى, اور دوسرا گروہ جس نے نہیں مانا, نمبر 1 بخل کیا, واستغنى اور بے پرواہی اختیار کی, وکذب بالحسنى اور کلمہ حسن کا کیا کیا, حسنہ کا انکار کر دیا, جھٹلا دیا. وہ کیا مراد سے کلمہ سے مراد لا الہ الا اللہ. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ, اور تنگی کے راستوں کو ہم اس کے لیے اور آسان کرتے چلے جائیں. جو آدمی اچھا ہوتا وہ اچھا کرتا, جو برا ہوتا وہ برا کرتا. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى, یہ بخل میں, یہ بخالت میں, یہ کنجوسی میں, یہ مکی چوسی میں جو تم اللہ کے نام پر خرچ نہیں کرتے ہو, یہ مال تمہیں کام نہیں دے گا. یہ تمہیں مال اس دن کچھ بھی کام نہیں دے گا جب تمہیں اوندھے منہ قبر میں ڈال دیا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ان علینا للہدی, ہمارے ذمے تو صرف راہ بتلا دینا. وان لنا للآخرۃ والأولی, اور آخرت والاولی, اور ہمارے ذمے ہم ہی تو مالک ہے دنیا اور آخرت کے. فانذرتکم نارا تلظی, ہم نے تمہارے لیے دہتی ہوئی آگ تیار کرے. کس کے لیے, بخیل کے لیے, کنجوس کے لیے, مکی چوس کے لیے, اور بے پرواہی اختیار کرنے والے کے لیے, اور رب کے وحدانیت, نبی کی رسالت کے انکار کرنے والوں کے لیے. اور اس میں داخل ہوگا وہ آدمی جو بدبخت ہوگا, لا یصلاها الا الاشقى, اس میں بدبختی جائے گا. الذی کذب وتولی, جس نے جھوٹ بولا, نبی کی بات کا انکار کر دیا, رسول کی رسالت کے انکار کر دیا, خدا کی وحدانیت کا انکار کر دیا. وتولی, اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کی. وسیجنبها الاتقى, اور اس جہنم سے بچا لیا جائے گا جو متقی ہوگا, جو پرہیزگار ہوگا. الذی یؤتی مالہ یتزکى, جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے تاکہ اپنے نفس کی گندگی کو دور کر دے, پاکیزگی حاصل کرے. وما لأحد عنده من نعمت تجزى, اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے. الا ابتغاء وجه ربه الاعلى, مگر اپنے پروردگار کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہوئے. ولسوف يرضى, یہ وسيجنبها الاتقى سے مراد اکثر مفسرین نے صدیق علیہ رضی اللہ تعالی عنہ مراد لیے ہیں. اور پیچھے جو آیا لا یصلاح الا الاشقى سے مراد یہ امیہ بن خلف ہے اور ولید ہیں, نہ جانے کتنے بڑے بڑے شیطان ہیں. اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائیں گے ان کے اعمال سے, اور حضرت ابو بکر صدیق بھی دیکھ لیں گے, خوش ہو جائیں گے. کیے کرائے کا انجام. اسی سورہ کو انشاءاللہ ہم لوگ یاد کر کے اگلا سبق میں انشاءاللہ پھر حاضر ہو جائیں گے. وما توفیقی الا باللہ.